अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और पीटीआई का धरना है और बुशरा बीबी का बयान है। फौरी तौर पर तो मैं पहले आपको समअप करके ये बता दूँ कि रियासत का ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद में जैसे मुहासरा हो गया है, वो मोर्चा बंद हो गई है, न किसी को जाने दे रही है न आने दे रही है। अभी पीटीआई के एक बहुत ही बड़े फैन, हिमायती और एक बहुत बड़े अफसर, उनका फोन आया। अच्छा, मैं जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, अगर उनकी हिमायत न करो, आपको पता है वो तो फिर नवाज शरीफ के आदमी है, आप जरदारी के आदमी हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अपनी हुकूमत से कहो कि अंदर तो नहीं आने दे रहे, बाहर तो जाने दें इस्लामाबाद से, ऐसा भी क्या डर है। तो मैंने कहा हाँ मेरी हुकूमत है ना, और जितने चोर हैं सोल के वो सब मेरे दोस्त हैं, जिनमें से एक आप भी हैं, सरकारी अफसर है। तो चुप हो गए बारह। तो सब कुछ बंद है, लारी अड्डे, बस अड्डे सब ताहुक बंद कर दिए गए और एक पैनिक सा पैनिक है। और इस पैनिक पे मैं आज बात करूंगा कि पीटीआई कामयाब कैसे हो रही है और ये धरने की स्ट्रेटजी क्या है। मगर पहले बीबी के बयान पे बहुत कुछ तब से सुने होंगे, मगर मैं आपको बहुत दिलचस्प वाकया सुनाना चाहता हूँ। हमारे पीटीआई कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में एक बहुत सीनियर सियासतदान है और अब ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी से दूर हो चुके हैं। तो जब मैंने उनसे आज फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे तो ये आखिरी बार लगता है खान साहब पर, बुशरा बीबी के बारे में बहुत पहले बता चुका हूँ कि वो इमरान खान से दूरी तो हो चुकी है, मगर खान साहब की बड़ी मजबूरियाँ हैं, पै दर पै तलाक़ें, शादियाँ और रियासत मदीना से लेकर करैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो जब मैंने उनसे तबसरे को कहा, उनका मैं तबसरा तो कोई नहीं करूँगा, एक वाक़या सुना देता हूँ जो मेरे अपने साथ पेश आया। मैंने कहा सुनाइए। तो कहने लगे मिड 90s में जब अल्ताफ हुसैन का कराची में तूती बोलता था सिंध के शहरी इलाकों में, तो पीपल्स पार्टी बहुत परेशान थी। हुकूमत बंद चल चुकी थी, बंद उनकी थी पीपल्स पार्टी की, मगर तूती कराची में बोलता था अल्ताफ हुसैन का और कोई तोड़ नहीं था। तो पीपल्स पार्टी में तय ये हुआ कि महाजरों का एक मुत्तहदा महाज बनाने की कोशिश करते हैं जो टिल्टेड होगा पीपल्स पार्टी की तरफ, और वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम करेगा। तो अल्ताफ हुसैन का तोड़ हो गई है, जिस पर बहरहाल नाकाम हुए। तो कहते हैं कि मैं उसमें आगे था। तो एक दिन एक खातून आंसू से बाकदर होती हुई मेरे घर आ गई और कहने लगी मुझे बिशारत हुई है, मैंने आपको ख्वाब में देखा है कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं, मगर कुछ मुश्किलात हैं आपकी ज़िंदगी में। तो कहने लगी एकदम मेरे माथे पे हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, फिर माथे से हाथ उठाकर मेरे सीने पर रख दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। कहने लगी कि जब पुरानी आयत पढ़ी जा रही हूँ तो आप में इतनी जुर्रत है कि आप झटका दे सकें, धुतकार सकें। फिर अचानक मेरे घुटनों पे हाथ रखकर पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी खौफ से भी बुरी हालत और अजीब सी सिचुएशन। बाद में कहने लगी पढ़ा के कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे गलत न समझिएगा, मैं एक मजहबी औरत हूँ, मैंने कभी किसी नामहरम के सामने अपना मुंह भी नहीं खोला, मगर मुझे ये हुक्म है। और फिर वो हर दूसरे तीसरे दिन आने लगी। तो भाई साहब कहने लगे कि मेरा दिल भी ऑलमोस्ट पसीजने जैसा हो चुका था। खूबसूरत खूबसूरत खातून थी, 35-38 साल की। तो कहने लगे मेरे एक जानने वाले हैं जो आईएसआई के सिविल विंग में काम करते हैं, सिविलियन हैं बेसिकली, मगर आईएसआई में काम करते हैं। तो जब वो खातून जा रही थी तो मैं भी किसी काम से दरवाजे के पास, मतलब रूम से बाहर कॉरिडोर, मेन डोर और जो उनका अपना रूम है उसके दरमियान एक लॉबी थी, कॉरिडोर या सहन जिसे कह लें। तो कहने मैं वहीं खड़ा था तो वो साहब भी अंदर आ रहे थे, दोनों एक दूसरे से मिले, हाय हेलो हुई और कुछ कन्वर्सेशन हुई कि मैंने तुम्हें कॉल किया था फलाने हुई ये। कहने मैं सब सुनता रहा, मैं बड़ा हैरान कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो जो कंफर्म हो रहा था वो तो हो गया, 12 मिनट साहब अंदर आए। तो 2 मिनट के बाद मैंने पूछा कि इन खातून को आप कैसे जानते हैं? तो कौन सी खातून? जो बाहर अभी गई हैं
کہتے میں تو نہیں جانتا، میں تو صرف ان کو آپ کے کمرے سے آتے دیکھا تو سلام کر دیا کہ کوئی ماڈرن خاتون ہوگی جو آپ کے کمرے تک آئی ہے۔ میرے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ تو اس طرح سے پلان کی جاتی ہیں خواتین، اور جو بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو بشریٰ بی بی نے جو شریعت اور ڈرامہ سارا کر کے بیان کیا ہے اور اب مکر رہی ہے، یہ سیاست جو ہے نا بے رحم نہیں ہوتی، بے شرم بھی بات ہوتی ہے۔ بہت واضح طور پہ سعودی عرب کو کہا ہے، مگر کہا جائے انہوں نے نام نہیں لیا۔ اب وہ ایک آڑ لے لی ہے کہ جی نام نہیں لیا ہے، مگر سب کو پتہ ہے۔ اور یہ خان صاحب کی پالیٹکس پہ اس عورت کا سب سے سنگین ترین وار تھا، جو خان صاحب سزائے بھگت رہے ہیں، اسی کی چوریاں ہیں ساری کی ساری، اور وہ سب سچ ہے۔ پی ٹی آئی والے دیکھیں، جب معاشروں میں تباہ ہونا ہوتا ہے، برباد ہونا ہوتا ہے، تو اکثریت کے آنکھوں کی پٹی بن جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں، اور زمانے وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں جو سچ نہیں ہوتا ہے۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، یہ آج کی ریسنٹ ہسٹری میں عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا۔ لاگ ہماری ریاست کہے کہ ہم اسے ریاست کو لیبیا، شام، عراق نہیں بننے دیں گے، مگر آپ کیسے روک لیں گے جب 100 شیعہ ایک ساتھ مار دیے جائیں، جو پہاڑ چناب اور کرم ایجنسی کے درمیان ہوا ہے، اور 2 بار ہوا جس طرح گاڑیوں پہ حملہ ہوا۔ اچھا، میرے جاننے والے سب جانتے ہیں میں ایک ہیومنسٹ آدمی ہوں، میں مذاہب کے عقیدوں پر میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ انسان اپنے لین دین سے، اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی بات سے پہچانے جاتے ہیں۔ متقی پرہیزگار نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، خالی چرچ جانے والا بھی ہو سکتا ہے جو اپنی بات کا سچا ہو، بات اور اپنے عہد کا پکا ہو۔ کہ بچپن میں باپ کہتے تھے کہ بیٹا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کہ زبان اور ناڑا، کہ جو ان کا پکا ہے نا وہ بڑا انسان ہوتا ہے۔ تو غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں، مگر ان جنرل دیکھا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں آج سامنے ہیں، جس طرح سے بی بی نے بیان دیا، پھر بعد میں بھی ویڈیو کیا کہ میں اپنے بیان پہ سٹینڈ کرتی ہوں۔ میرے پاس ویڈیو ہے موجود دونوں، مگر سب دیکھ چکے ہیں تو اس کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی اس کو کور دے رہی ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، اور خان صاحب نے بھی حمایت بھی کر دی ایک طرف بی بی کے بیان کی اپنی بیگم کے، اور ساتھ میں وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ جی ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور فلانا۔ اب لیپا پوتی ہو رہی ہے، جو ڈیمیج ہونا چاہا وہ تو ہو چکا ہے، اور یہ ڈیمیج کروایا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ بہت عرصے سے آپ کا نیشنل ٹیلی ویژن تو آپ کہہ رہا ہے، آپ کو بہت پہلے 2 سال پہلے سے بتا چکا ہوں کہ بشریٰ بی بی، حلیمہ خان گروپ بڑے الگ ہیں، اور امریکہ میں اس کے 2 فالوور ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں آج شہباز گل جو ہے وہ بشریٰ بی بی کا پنڈر ہے، اور سجاد برقی، جانی ہمارے جانی بشیر، ہمارے دوست، ہمارے مہربان ساتھی، یہ حلیمہ بی بی کا گروپ ہے۔ وہاں پر بھی احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں 24 تاریخ کو۔ پہلے اعلان ہوا، ان لوگوں نے کیا واشنگٹن ڈی سی میں، اور ہیوسٹن میں جانی بشیر نے اعلان کیا، جو ڈپٹی ہیں اوورسیز پاکستانی جو پی ٹی آئی اس کے ڈپٹی ہیں، اور سجاد برقی صاحب اس کے سیکریٹری ہیں، جو عبداللہ ریاڑ کی جگہ آئے ہیں۔ مگر شہباز گل نے ان دونوں کو مارجنلائز کر دیا ہے، ان کو سپریس کر دیا کہہ دینا چاہیے۔ وہ یورپ کے دورے بھی کر رہا ہے، امریکہ میں بھی، اور ایک بڑا طبقہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ کیوں چلا گیا ہے؟ کہ نمود و نمائش کی بھوک، اور چاہے جھوٹ بول رہے ہو اس کوئی فرق نہیں پڑتا، نام ہونا چاہیے۔ کہ اس سوسائٹی میں ہمیشہ سے نام، دولت اور طاقت جو ہے نا میٹر کرتی ہے۔ تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا، جو بڑے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، بڑے سیدھے سادے آدمی ہیں، تو میں نے کہا کیا شہباز؟ میں نے کہا جی دیکھیں اس کے 1.5 ملین سبسکرائبر ہیں، 100,000 سوا لاکھ لوگ جو ہے نا اس کو دن میں 2 مرتبہ دیکھتے ہیں، وہ پنجابی میں بھی پروگرام کرتا ہے، اور وہ بڑا دانشور ہے۔ تو میں نے کہا اس کی لینگویج کا، وہ یار لینگویج تو سب کی ایسے ہی ہوتی ہے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ساری یہ ہے، اچھا پھر پی ٹی آئی کے اپنا جو یو ایس اے ہے، اس میں جو تضادات ہیں، وہ عاطف خانے جو بڑے لمبے لمبے چھوڑتے ہیں، کہ خان صاحب کو ٹیلی فون پہ کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر تھے، جو ٹیلی تھان ہو رہی تھی، کہ
وہ $2 بلین کا انتظام ہو چکا ہے اور بس آپ حکم کریں کب پہنچانے ہیں. تو ورکر کہہ رہے ہیں وہاں کے کہ جانی بشیر اور عاطف جو ہے یہ کاروباری پارٹنر بھی ہیں. یہ برسوں سے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، مگر جہازوں میں بھی اڑ رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی. تو اور بتایا گیا مبینہ طور پہ، مجھے نہیں پتا واللہ عالم بالصواب، کہ عاطف صاحب 12 14 15 کوئی اسٹور بنا چکے ہیں. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ جو الزام ہے نا کہ فنڈ کھایا جا رہا ہے، چندہ جمع ہو رہا ہے، وہ غائب ہو رہا ہے، تو ان دونوں پہ بڑا الزام ہے اس کا. تو اندر ایک طرف شہباز گل ان کو ختم کر رہا ہے، دوسری طرف یہ اپنی پورے سات سرگرمیوں سے پارٹی کو ختم کر رہے ہیں. اچھا یہ جو دھرنا ہے نا جو 24 کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حملہ آور ہو گئے، اچھا انہیں کوئی حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہو بھی نہیں سکتے. مکمل سیج کر دیا گیا پورا پنجاب، پورا KP کے، اور رینجر طلب کر لی گئی ہے، بسیں بند ہیں، نیٹ آدھا چل رہا ہے، اس وقت آدھا نہیں، کل سے مکمل بند ہو جائے گا. کہ ریاست پینک کتنی ہے، ریاست پینک ایسے ہے کہ اس سے اندازہ لگائیں. میں پہلے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخری سیگمنٹ میں وہی کروں گا کہ کس کے کہنے پر یہ دھرنا اور اس کے مقاصد کیا ہے. پینک یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان ایمبیسی میں ایک کمیونٹی فنکشن ہو رہا تھا کہ لوگوں کو بلا کے ان سے گفتگو کرنا. یہ ہر ایمبیسی کرتی ہے، ہر کانسلیٹ کرتا ہے. تو وہاں زوم پر بھی لیا ہوا تھا لوگوں کو. تو ایک خاتون کے گفتگو کے دوران ایک ہیک ہوا اور ایک کلپ چلا پورن کا کچھ فیو سیکنڈ. اب ریاست پینک ہوگی کیونکہ شہباز گل اور موہت پیزادہ نے ودن 9 منٹ پروگرام کر دیا اس پہ. ایک تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو ودن نو ٹائم میں جو پتہ چلنا ہے، ایک بہت حیران کن بات ہے. یہ سب مینج تھا اور PTI کے پاس ایسے درجنوں سینکڑوں ٹرولر ہیں. اچھا ٹرولر سے بھی سن لیں کہ یہ ریاست وہ کاٹ رہی جو اس نے بویا ہے. خان صاحب کے دور میں یہ جو آپ نے سنا KP کے تنخواہ دیتا ہے ٹرولر کو سرکاری خزانے سے PTI کے، وہ سارے ہائر ریاست نے کیے تھے. اور 100 کی تنخواہ ریاست دیتی تھی، 2600 کی 2700 سے وہ KP کی حکومت سے دلوائے جاتے تھے. تو جب خان صاحب کو فارغ کیا گیا تو خان صاحب نے ان پہ کنٹرول حاصل کر لیا. وہ نوجوان لڑکے تھے، خان صاحب کا ایک کرزما ہے، ایک اٹریکشن ہے، ایک نام ہے، تو یو کین امیجن. اور ریاست کے لیے لوگوں کے دلوں میں لاکھ سروے کچھ بتاتے ہوں اور یہ کچھ پروپیگنڈا کرتے ہوں، مگر یہ بات طے ہے کہ نواز شریف اس لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلائے جب تک ووٹ کو عزت دیتے رہے. جیسی صلح ہوئی، صلح صفائی ہوئی، مذاکرات ہوئے، توڑ بھتہ ہوا، لوگ نواز شریف کے خلاف ہو گئے. آج عمران خان دوبارہ صلح اگر کر لیں، جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ صلح کے بعد کیئر نہیں کرتے نا عوام کی، کیونکہ ووٹ شوٹ تو پتہ ہے جعلی پڑھنے ہوتے ہیں. تو اس کی اوقات تو صرف اپوزیشن میں ہوتی ہے عوام کی، کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو اس عوام کو کیسے موبلائز کرنا ہے. اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے کیونکہ سارا کیا دھرا ان کا ہے. تو آج وہ ٹرولر سارے کام آ رہے ہیں خان صاحب کے. اس ریاست کے نے تیاری تو کی نہیں تھی کہ خان صاحب کو بنائیں گے تو کنٹرول کیسے کرنا ہے سوشل میڈیا پر. تو ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو سے فلر اپ کرتے ہیں چیزوں کو. چھوٹے وقتوں میں دیکھیں، جب اگر سندھ میں دفعہ 144 لگی ہے، پنجاب میں لگی ہے، راستے بند ہیں، نیٹ بند ہے، رینجر لگی ہوئی ہے، وہ کہاں سے پہنچیں گے؟ کتنے لوگ پہنچیں گے؟ مگر ان کا مقصد کامیاب ہو گیا ہے. وہ کامیاب ہو چکے ہیں کہ پینک پھیلا دیا، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ریاست سیج ہے. اچھا سیج ہونے کے ایک تو پینک ہے ریاست. تو میں بتا رہا تھا نا، اصل میں سوری میں بات میں نکل جاتا ہوں کہ ریاست پینک ہو گئی کہ جو پاکستان ایمبیسی میں واقع ہوا. یہ مجھے اسلام آباد میں فارن آفس کے لوگوں نے بتایا ہے کہ خوف پھیل گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو تحقیقات اور حاضر لائن حاضر اور فلانا دھماکہ. کیونکہ یہ جو فارن آفس کے کیریئر آفیسر ہیں ان پہ بلیو نہیں کرتے. یہ تو اپنے آج میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے ندیم انجم جو ISI کے سابق چیف ہیں ان کا ایگریما بھیجا تھا امریکہ ایمبیسڈر بنانے کے لیے. اچھا جو مجھے بتایا پاکستان فارن آفس میں کہ ایگریمنٹ بھیجنے کے بعد جب رکھنا ہوتا ہے تو دستخط کر کے بھیج دیتے ہیں.
اور جب نہیں رکھنا ہوتا ہے تو اس سے سالوں کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ملکوں کے تعلقات خراب نہ ہوں، اور انہیں میسج دیا جاتا ہے، اسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ آپ کی اس عہدے پہ نامزدگی نہیں کرنی اور قبول نہیں کرنا، اس سے بہتر ہے آپ خود ہی وڈرا کر دیں۔ تو ندیم انجم کا ہوا اس لیے نہیں کہ امریکہ نے جو ان تک میسج پہنچایا وہ یہ تھا کہ دیکھیں انٹیلیجنس چیف جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں انوالو ہوتا ہے، اور اس پہ ہیومن رائٹس وائلیشن سے لے کے قتل عام و فلانا جمع کر سارے الزامات ہوتے ہیں، تو وچ وی کین ناٹ افورڈ اٹ، یو بیٹر withdraw this thing۔ اور ایمبیسڈر نیا لگانے کے بعد بھی 2 ماہ تک یہ کوشش کرتے رہے، مگر انہوں نے پھر آخر میں کہا کہ دیکھیں ساؤتھ کوریا تو ہمارا اب قریب ترین الائی ہے نا، انہوں کا ایک ایگریمنٹ ایسی آیا تھا جو انٹیلیجنس کا آپ نے ان سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا پاکستان کا اس سے پہلے آسٹریلیا میں ایک ریفیوز ہو چکا ہے ایگریمنٹ جو ہے، ان کا خود واپس لے لیں، ہم وہ نہیں کریں گے۔ پھر برسلز میں مشرف کے دور میں ایسے ہی کوئی انٹیلیجنس کا کوئی چیف لگایا تھا انہوں نے، تو وہاں پر بھی قبول نہیں ہوا تھا۔ تو یہ فارن آفس جو چل رہا ہے چلاتے تو وہ ہے، یہ ان افسروں پہ بھی بلیو نہیں کرتے اور انہیں بھی ہراساں کرتے رہتے ہیں اور سلب کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ بھئی ایک واقعہ ہو گیا، دفع کریں، کیا فرق پڑتا ہے شور مچانے سے؟ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے مخالف ہیں، وہ آپ کے خلاف کام کرتے ہیں، آپ پر جو الزامات ہیں، اگر آپ پاکستان ایمبیسی پر جو الزامات انہوں نے لگائے اگر وہ درست ہے تو پھر جو آپ پہ الزامات پھرتے ہیں روزانہ وہ بھی پھر درست ہوں گے۔ جو ادیب راجہ کہتا ہے، جو شہباز گل کہتا ہے، جو حیدر مہدی کہتا ہے، اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، پھر کیا وہ درست ہے؟ تو آپ کول ڈاؤن کریں، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں سارے، یہ آپ ہی کو ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو پینک کر کے سیج کر رہے ہیں اور آپ کو بند کر رہے ہیں، آپ کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں۔ یا پھر جو لوگ اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ریاست یہ سب جان بوجھ کر پینک دکھا رہی ہے تاکہ اس حکومت کو ختم کر کے قومی حکومت بنائی جا سکے۔ اور مجھے بھی اب واضح نظر آتا ہے، جس طرح سے کل آرمی چیف یہاں آئے تھے ڈیفینس ایگزیبیشن میں اور کراچی کے تاجروں سے ملے اور انہیں بتایا کہ یہاں کیسے سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مطلب ایک پینک پھیلا دیا تاجروں نے۔ اچھا کرپشن اس صوبے میں نہیں، ہر جگہ پر ایسی خوفناک ہے، لیکن میں صرف کراچی کے بتاؤں، کراچی میں ہر جگہ ہوٹل شادیاں کھولے ہیں نا، جگہ سامنے گھیری ہوئی ہے، پارکنگ بنائی ہوئی ہے، تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ کھربوں روپے کی کرپشن جو ہے بھتہ جو ہے کے ایم سی کو جاتا ہے، یہ جو باہر ریسٹورنٹ ہیں، دکانیں ہیں جن کے سامان باہر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر علاقے کی پولیس الگ کھاتی ہے۔ تو یہ معمولی سی کرپشن بتا رہا ہوں، ہر ادارہ ٹوٹ چکا ہے، جو میں آپ کو روز بتاتا رہتا ہوں، اور شاید ان پروگراموں میں سب سے پہلے 2.5-3 سال سے بتایا جا رہا ہے۔ کتنے بھی لوگ کم دیکھیں، سچ نہیں چھپ جاتا۔ تو کرپشن تو آخری حد پر پہنچ چکی ہے، اور ان سیاسی حکومتوں کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ ملک نہیں چلنا، جتنا سمیٹ سکتے ہو، جب کہتے ہیں نا جب جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے تو اگر چھلانگ لگانے کا موقع ملے تو جتنا سامان لے جا سکتے ہیں اتار کے لے جاتے ہیں، تو یہاں وہ سچویشن ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ دھرنا اسٹریٹجی آئی کہاں پہ؟ انہوں نے پی ٹی آئی نے امریکہ میں لوگ ہائر کیے ہیں، لابنگ فرم ہائر کی ہے، ان کے اپنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں سارے۔ تو لابنگ فرم نے کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی متوجہ کرنا ہے اسے، پاکستان میں کے معاملات میں انوالو کرنا ہے، کیونکہ ایک طرف دہشت گردی بڑھ رہی ہے، 100 لوگ مر رہے ہیں، روزانہ سپاہیوں کی اور آفیسرز کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیا ہوگا کہ خود تو نماز جنازہ پہ جاتے ہیں ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کے، اور جو فوجی جوان مر رہے ہیں ان کی لاشیں کھوتوں پہ لائی جاتی ہیں، اور جگہ جگہ ہیلی پیڈ ہے۔ خیر میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، میں نے یہیں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اور اس عمر میں زیادہ برداشت نہیں کر پاؤں گا میں۔ تو بہرحال تو وہ جو لابنگ فرم ہے اس نے کہا ہے کہ آپ مسلسل ریاست کو سیج کرنے کی کوشش کریں، دھرنے، احتجاج، ہنگامے، جلسے، جلوس، ہیومن رائٹس وائلیشن، اس کو ابھاریں اور ریاست کو مجبور کریں کہ وہ پینک ہو، کہ راستے بند، انٹرنیٹ بند، ایک طرف دفاعی ایگزیبیشن ہو رہی ہیں کہ اتنے سودے ہو گئے اور یہ ہو گیا، اور آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیاں اس ملک سے بھاگ رہی ہیں۔ میں آپ سے حلفیہ کہتا ہوں وی پی این لگائے بغیر واٹس ایپ کا میسج بھی نہیں جاتا،
वो डिलीवर ही नहीं होता अगर VPN न चल रहा, और VPN हराम हो गया है। तो एक बात और ध्यान रखें कि इमाम अबू हनीफा का मशहूर कौल है कि जब आप उलमा इकराम को सरकारी राहदारियों में, महलों में जाते देख लें तो उनसे मजहब न लें और उनकी बात पे ट्रस्ट ना करें। वो आपके लोग नहीं हैं, वो मजहब या शरीयत बयान नहीं करते, वो कुरान क्या बताया हुआ हुक्म शरीयत बनाकर पेश करते हैं। तो ये जितने बड़े बड़े मौलवी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, गौर से देखा करें कौन कब जाता है, कैसे तस्वीरें छपती हैं, कैसे बयान दिए जाते हैं। तो ये सारे लोग उनके लोग हैं। जैसे इस मुल्क का कोई भी अरबपति, खरबपति, करोड़पति बड़ा, वो उनके बगैर हिल नहीं सकता। तो ये जो कुछ है हिदायत वहां से आई हैं कि जनाब दबा के हंगामे करें, और रियासत तो 2 मिनट में पहले हो जाती है। रास्ते बंद, पूरा इस्लामाबाद बंद है, इस चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ है मुकम्मल, बाहर भी नहीं निकल सकते, अंदर तो बड़ी दूर की बात है। तो उनसे आप अंदाजा कर सकते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप इस बुनियाद पे इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे। मेरा तो नहीं ख्याल है कि जो आपसे दिलों में खास रखते हैं, जिनके साथ डबल खेला गया है, वो तो खुश हो रहे होंगे ना इस वक्त। वो तो कह रहे होंगे कि अपनी मौत आप मर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जो कारोबार की कहानियां सुनाई जा रही हैं, महंगाई गिरने की, वो तो रोज की बातें जो मैं करता रहता हूँ, और लोग भी अब तो करने लगे हैं कि इकॉनमी आगे बढ़ रही है। रिजर्व लाइट बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? यहाँ लाइट नहीं है, बिजली के बिलों का जो कुरान पड़ा हुआ है, रोज महंगाई हो रही है चीजों की, और नेट तो अब काम ही नहीं करता। कराची जैसे शहर में मैं रिपीट करके कह रहा हूं कि VPN ना लगा हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेज सकते। यहां एक केबल लगा हुआ है जिस वाईफाई, जिस पर टेलीविजन भी चल रहा है, 15 मिनट कंटिन्यू नहीं चलता और क्रोलिंग शुरू हो जाती है। फिर आप 15 मिनट चलता है, फिर क्रोलिंग शुरू हो जाती है। डेटा के ऊपर मैं ये वीडियो डाउनलोड करूंगा, कभी 2 घंटे लगते हैं, कभी 1 घंटा लगता है। जो घर का वाईफाई है वो इस काबिल नहीं है, उसको अपडेट भी करवा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब यहाँ की सूरत हाल का फायदा उठा रही है PTI। अच्छा एक बात तय कर लें, तस्लीम कर लें, जो लोग भी PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, अब मैं खुल के कह रहा हूँ, वो इस रियासत के दुश्मन है। रियासत तो अपनी दुश्मन है ही, और ये लोग भी ना वो तो समझने को तैयार है, ना आवाम समझने को तैयार है, और जो इक़्तिदार से चिपके हुए हैं ना वो समझने को तैयार है। सबने मिलकर फैसला कर लिया है कि खुदा न खास्ता इस रियासत को चलने नहीं देना है। इसके चलने का एक ही तरह का तरीका है कि जो रोज आइन का जिक्र करते हैं और आवाम को मशवरा देते हैं, वो उस आइन पर खुद अमल करें, जिस पर कोई करने को तैयार नहीं है। सिर्फ जोर जबरदस्ती से आम आदमी से अमल करवाने की कोशिश की जा रही है, और उसे लूटा जा रहा है। उसे आइन दिखाया जाता है, कानून दिखाया जाता है, और उसे हिरासा किया जाता है, मगर अशराफिया के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। बस मैं आखिर में ये कहूँगा कि देखते जाइए 24 को क्या होता है। कुछ नहीं होता बजाय, मगर दुनिया में बड़ी बदनामी होगी कि मुल्क कॉर्डन ऑफ है, कैपिटल फिर कॉर्डन ऑफ है, जो हर 10-15 दिन के बाद हो जाता है और मुकम्मल सीज कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। दुआएं करने से तो खाली कुछ नहीं होता, मगर मैं और आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। यहाँ के रहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि मेरे मुंह में खाक। एनीवे, मैं से आगे कहना अच्छा नहीं समझता। आज के लिए जान लीजिए, इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को
रोशन रखे।